بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، اور میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 18۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر ثبت علی کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا، اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع گفتگو بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر ثبت علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامع بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات کرتے رہتے، اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے ان سے کبھی سوال کیا تھا، نہ کبھی ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل ہوا، نہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں سے گفتگو سنتا، بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ بیٹھنے والے لوگوں کے استفسار پر اپنا ایک جملہ تعارف پیش کرتا۔ میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب تک ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر ثبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب کا کال ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے ہی امریکہ آیا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں وہ سوال اسے کبھی عجیب نہیں لگا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اسے تب کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آ پہنچی تھی، واپس پاکستان کب آ رہے ہیں؟ بے اختیار سالار کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا، سالار آخر میں کہتا۔ کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا، اللہ حافظ۔ وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔
لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزارا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا ڈاکٹر ثبت علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر ثبت علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی، جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، اور ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دل کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہے، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانت داری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار، آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر۔ حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا۔ سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکس گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسہ تھے۔ مگر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلفی سے اسٹیج پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کروایا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک دیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو، طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔
وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر وہ دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت اس کے سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کر رہے تھے اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کے بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معز کی شادی میں وہ بھی ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا۔ انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن میں الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے ایک کتاب اور نبی دے دیا گیا۔ جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی، وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات طیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتے ہوئے عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر ثبت علی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے، نہ تب حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور یا کیڑے کی زندگی کا انداز تو ہو سکا ہے۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور یا کیڑے کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکا ہے، مگر کسی مسلمان کا نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوش باش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند قہقہے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھی، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کن پٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب اسے اپنی کن پٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھیں مسلیں۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔
کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ ابھی رقص کرتے کرتے کچھ تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی، میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر۔ آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا، مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ اب باہر نکلنے کی تقدم کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اس بیوقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے ہوئے قدرے افسوس سے پوچھا۔ سالار اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت بھی گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر ثبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر میں ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا رہا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کیا کرنے کے بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کے بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا اور اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سالار کے موڈ اور ٹمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سالار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کی ایک ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا اور وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے کو شناسا کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور انہی باتوں کے دوران اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ بھی اس طرف بڑھ آیا۔ آؤ سالار، میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سالار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلال انصر ہیں۔ سالار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال انصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال انصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ سالار وہیں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک اور بری رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک بار پھر ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انصر اب اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں، لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے،
تیرے ہونٹوں کے سراب، اقبال بانو گانا شروع کر چکی تھی۔ دشتے تنہائی میں دوری کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر دھن رہے تھے۔ سالار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا، اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے۔ تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں مگر میں جانا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھجوا دو، تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے؟ فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا۔ تم بیٹھو، میں چلا جاتا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنا دور ہے۔ چلو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ، یوں اچانک کیا ہوا؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا، میرا وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ باہر سڑک کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ آنے کی وجہ جلال ہے؟ سالار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال عنصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سالار نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا، تم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس میں ملے تھے۔ جلال عنصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہاری جیسی شہرت والے بینکر کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل اٹھنا چاہیے تھا۔ وہ تعلقات سے بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ خود تم بھی مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا، تم جلال عنصر کو جانتے ہو؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ایک بار پھر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جلال اور سالار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ وہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی، پھر فرقان نے ہی اسی خاموشی کو توڑا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا خرانٹ آدمی ہے۔ ہم لوگ اس کو کسائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔ مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا 8-10 سال میں یہ اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال عنصر کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں، تمہیں اس پر رشک آ رہا ہے۔ فرقان نے قدرے حیرانی سے کہا، حسد تو میں کر نہیں سکتا۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتہ تھا، تب ہی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا تھا مجھے اندازہ تھا، مگر اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، معمولی شکل و صورت ہے، خاندان بھی خاص نہیں ہے۔ اس جیسے ہزاروں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لالچی،
مادہ پرست بھی ہیں، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے کسائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی، نہ اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو اور کسی سے نہیں، صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب اپنی دونوں آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہاں تم جلال انصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا۔ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی اگر یہ پتہ ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں بھی کسی قیمت پر یہاں نہ آتا۔ سالار نے ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا۔ پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، تم نے اسے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو، اشتہار دو اس کے بارے میں۔ سالار نے قدری خفگی سے کہا، وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ شک تو ان کو مجھ پر پہلے بھی تھا، اور فرض کرو میں ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں، کیا کہوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، پھر اسے بھول جاؤ۔ فرقان نے بڑی سہولت سے کہا، کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ سالار نے ترکی بہ ترکی کہا، سالار، اب بہت سال گزر گئے ہیں، تم آخر کتنی دیر اس طرح اس لا حاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تم اپنی ساری زندگی امامہ ہاشم کے لیے تو ضائع نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا ہوں، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امامہ ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ سالار سکندر کہیں اور ہوتا، یا شاید ہوتا ہی نہیں۔ مجھ پر اس کا قرض بہت ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کر اپنی زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا، فرض کرو دوبارہ نہ ملے پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یکلخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سالار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی۔ چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان بہت تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اسے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی ایک پختہ سڑک۔ اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ زراعت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی،
اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سے پہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا تھا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے بھی پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھے، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سہ پہر کے قریب اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہونے پر سڑک پر رک گئے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا اور وہ سڑک کے اطراف نظریں دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ سالار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے ناآشنا نہیں تھا۔ ڈرائیور جب ٹائر بدل کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو سکندر عثمان نے اس سے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا تھا اس اسکول کے بارے میں جو سالار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھا۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچھ کچی پکی دکانیں نظر آنے لگی تھیں، شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یہاں نیچے اتر کر کسی سے پوچھو کہ سالار سکندر کا اسکول کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس وقت انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے حد اشتیاق یا تجسس کا باعث بنتی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سالار اور فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلے کی طرح ان کے لیے تعجب انگیز نہیں رہی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزر جانے کے بجائے جب وہیں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں میں تجسس بیدار ہوا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک دکان کی طرف گیا اور وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہاں سالار سکندر صاحب کا کوئی اسکول ہے؟ الیکس کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے، یہ اسی سڑک پر آگے دائیں طرف مڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یکدم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سالار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے انہیں ایک گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے عالم میں اس سے ہاتھ ملایا، جبکہ اس آدمی نے بڑے
جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا۔ ان کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی صاحب، پہلے ادھیڑ عمر آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی اسی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس راستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ پھر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ سالار صاحب کی اور بات ہے۔ ہاں، سالار صاحب کی اور ہی بات ہے۔ وہ کبھی کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے؟ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سالار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیا کرتا تھا اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے، ان کی پیش کردہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہوئے تھے۔ سکندر عثمان نے تو گاڑی سے اترنے تک کا تکلف نہیں کیا تھا، کھانا پینا تو دور کی بات تھی۔ گاڑی اب موڑ مڑ رہی تھی اور موڑ مڑتے ہی ڈرائیور سے مزید کچھ کہتے کہتے سکندر عثمان خاموش ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ونڈ اسکرین کے پار نظر آنے والی وسیع و عریض عمارت ان چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکانوں اور کھلے کھیتوں کے درمیان دور سے بھی حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں اتنا بڑا اسکول چلا رہا تھا، مگر ان کو دم بخود اس اسکول کی دور تک پھیلی ہوئی عمارت نے نہیں کیا تھا، بلکہ اسکول کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر لگے اس سائن بورڈ نے کیا، جس پر تیر کے ایک نشان کے اوپر جلی حروف میں اردو میں تحریر تھا: سکندر عثمان ہائی اسکول۔ ڈرائیور گاڑی اسکول کے سامنے روک چکا تھا۔ سکندر عثمان نے گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے گیٹ کے پار عمارت کے ماتھے پر چمکتے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ گیٹ بند تھا، مگر اس کے دوسری طرف چوکیدار موجود تھا، جو گاڑی کو وہاں رکتے دیکھ کر گیٹ کھول رہا تھا۔ ڈرائیور جب تک گاڑی سے اترا، چوکیدار باہر آ گیا۔ صاحب شہر سے آئے ہیں، ذرا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں، ڈرائیور نے چوکیدار سے کہا۔ سکندر عثمان ہنوز اس اسکول پر لگے اپنے نام کو دیکھ رہے تھے۔ سالار صاحب کس حوالے سے آئے ہیں؟ چوکیدار نے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور نے بلا توقف کہا، ویسے ہی آئے ہیں۔ سکندر عثمان نے پہلی بار اپنی نظریں ہٹا کر ڈرائیور اور پھر چوکیدار کو دیکھا۔ میں سالار سکندر کا باپ ہوں، سکندر عثمان نے مستحکم مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈرائیور نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ چوکیدار ایک دم بوکھلا گیا۔ آپ سکندر عثمان صاحب ہیں؟ سکندر کچھ کہے بغیر میکانکی انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ شام کو جاگنگ ٹریک پر تھا جب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی۔ اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جاگنگ کرتے کرتے رک گیا اور ٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹریک پر ہو؟ انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگایا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ممی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ سالار ان کی طرف سے کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بولے، میں آج تمہارا اسکول دیکھ کر آیا ہوں۔ ریئلی؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ کیسا لگا آپ کو؟ تم نے یہ سب کیسے کیا ہے سالار؟ کیا؟ وہ سب کچھ جو وہاں پر ہے؟ پتہ نہیں، بس ہوتا گیا۔ مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو خود ساتھ لے جاتا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔
وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواباً کہا۔ سالار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا۔ تم کس طرح کے آدمی ہو سالار؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، مجھے تو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ سکندر کا لہجہ عجیب تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم سالار ایک انتہائی احمق، کمینے اور خبیث انسان ہو۔ سالار ہنسا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہوں، اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بار چپ رہنے کی باری سالار کی تھی۔ مجھے اس اسکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتا دینا۔ میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوا دیا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے پارک میں پھیلی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشن اسکرین کو دیکھا، پھر جاگنگ ٹریک پر لگی روشنیوں میں وہاں دوڑتے لوگوں کو، کچھ دور وہ وہیں بیٹھا خالی الذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک پر آ گیا۔ رمشا سے سالار کی پہلی ملاقات لاہور آنے کے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ اس کے والد بہت عرصے سے اس بینک کے کسٹمرز میں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ رمشا بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اس نے وہاں آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہر ایک سے خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ ایک کولیگ کے طور پر سالار کے ساتھ بھی اس کی اچھی سلام دعا تھی اور کچھ اس کے والد کے حوالے سے بھی وہ اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کی نسبت رمشا سے اس کی کچھ زیادہ بے تکلفی تھی، لیکن سالار کو قطعاً اندازہ نہیں ہوا کہ کس وقت رمشا نے اسے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ سالار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی۔ سالار کو چند بار اس کا رویہ کچھ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا، مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت بوکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بوکے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو سالار سکندر، رمشا ہمدانی۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی، مگر رمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے بوکے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کے پشت پر لٹکایا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بوکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کارڈ اور اس بوکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب رمشا اندر داخل ہوئی۔
ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سالار مسکرایا۔ تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے ہی پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بوکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا۔ سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب، یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال کبھی نہیں کرتے۔ اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست تو نہیں ہوئے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے سٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ لے کر آئی ہوں۔ آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے مگر اس بار تو کرنی پڑے گی۔ اس بار تو سارے سٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے سٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ۔ سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں۔ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ، وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال ملر نے بڑی گرم جوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے میں اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ بھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا۔ جب فرقان آ گیا، ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واو، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں؟ فرقان نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس، وہ یک کے بعد دیگرے ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔
خاصا دل کھول کر گفٹس دیے ہیں تمہارے کولیگز نے؟ صرف ایک کولیگ نے، سلال نے مداخلت کی۔ یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں۔ کس نے؟ رمشا نے۔ فرقان نے اپنے ہونٹ سکیڑے۔ تم جانتے ہو یہ تمام گفٹس 1.5 لاکھ کی رینج میں ہوں گے۔ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی ہی 50,000 کی ہے۔ کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی… فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشا مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ سالار نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو تم میں بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی۔ فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم بہت کنوارے رہ لیے، لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر لو۔ جب مجھے شادی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سالار، دن بدن تم بہت امپریکٹیکل ہوتے جا رہے ہو۔ تمہیں اب سیٹل ڈاؤن ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں۔ کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو، مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور کم از کم دوسرے کی بات کے جواب میں کچھ کہہ ضرور دینا چاہیے۔ فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا اور اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔ اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع کے سامنے تقریر نہیں کرتا رہا۔ فرقان نے کہا، تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ میں بھی سوچتا ہوں، مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ سالار نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا۔ لیکن سالار، یہ سب چیزیں تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے۔ سالار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا اور اب وہ رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سالار، میں اپنے فرینڈز کو اتنے ہی مہنگے گفٹس دیتی ہوں۔ رمشا نے وضاحت کی، کوشش کی۔ یقیناً تم دیتی ہوگی، مگر میں نہیں دیتا۔ اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی بھی لا کر واپس تمہیں دے دوں گا، سالار نے کہا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ سالار اس دن ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی اپنا لیکچر شروع کیا تھا۔